أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج محفل میلاد حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ولادت ہے. تقریب ولادت یا میلاد شریف ایسی پاکیزہ مقدس اور سعید تقریب ہے جس میں ارواح طیبہ، ملائکہ مقربین اور دوسرے تمام ملائکہ اور اللہ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی روحیں شریک ہوتی ہیں. جس محفل میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں، جس محفل کی میزبانی اللہ کے فرشتے کریں، اور جس تقریب سعید میں اللہ کے دوست علماء حق اولیاء اللہ شریک ہوں، وہ بلا شبہ ہم سب کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے سعادت اور خوش بختی کی بات ہے. جو لوگ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید میں تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے دوستوں کے دوست ہیں، اور وہ سب بھی اللہ کے محبوب سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست ہیں. آج اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی تقریب میں امریکہ اور دوسرے ممالک کے میرے بچوں نے، عزیمی دوستوں نے، بزرگ بھائیوں نے مجھ عاجز بندے فقیر کو
دعوت کلام دی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں جو کچھ عرض کروں وہ میرے لیے، میرے تمام عظیمی بچوں اور بچیوں کے لیے باعث خیر اور باعث سعادت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو کچھ حالات و واقعات گزرے، تاریخ عالم کے صفحات اس سے بھرے ہوئے. اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی. وہ بھی صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ پورے عالم کی تاریخ میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے بھائی پیغمبروں کی تبلیغ اور ان کے رشد و ہدایت کے پروگرام کا اعادہ ہے. جو کچھ میرے پیغمبر بھائیوں کو اللہ تعالی نے فرمایا اور انہوں نے من و عند اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچایا. عوام نے سنا نہیں سنا، تکلیفیں پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں برداشت فرمائیں. تو ان میں ایسے قدسی حضرات بھی موجود رہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب دوست، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اس پر غور و فکر کیا اور غور و فکر کر کے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اسے قبول کیا. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی تبلیغ کو اور ان کے وحدانیت کے مشن کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی برا نہیں چاہا. ان کے لیے بھی اللہ سے نیک اعمال کی، صراط مستقیم کی دعائیں فرماتے رہے. پوری تاریخ، اسلام کی پوری تاریخ نہ صرف نوع انسانی کے پاس بلکہ یہ نوع انسانی کے باہر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا،
وہاں یہ تاریخ پوری طرح محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بیان کرتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن کریم لوح محفوظ پر محفوظ ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نو انسانی کے ہر باشعور اور باذوق اور صراط مستقیم پر چلنے والے کے لیے یقیناً ایک مشعل رہا ہے. اس آیت میں جب غور و فکر کیا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. جو چیز لوح محفوظ پر لکھی گئی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کی قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا شعار ہے، اللہ کی سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں نہ تغیر ہوتا ہے اور نہ تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کا حکم جب چلتا ہے ایک خاص پروسیس کے تحت وہ لوح محفوظ پر نصب ہو جاتا ہے، اور لوح محفوظ کے نقوش ہی باشمار دنیایں ہیں، کروڑوں سورج ہیں، اور اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نو انسانی کو منتقل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز در و بست اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ان کے دست قدرت کے علاوہ کسی چیز کا نہ وجود ہے، کسی چیز کو نہ بقا ہے، اور کسی چیز کو نہ فنا ہے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور کی زندگی کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری حیات طیبہ قرآن کریم
اللہ کی سنت کے تابع ہے. یہی بات، یہی قانون پورے عالم اسلام کے لیے موجود ہے. آج بھی امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، دنیا کے ہر فرد کے لیے جو زندہ ہے، آزادی، رستگاری اور سکون کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ سب کا سب قرآن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیں، عربی پڑھیں. قرآن کو صرف پڑھیں ہی نہیں، ضرور پڑھیں، صرف پڑھیں ہی نہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھیں. میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیزی بچوں، پیاری پیاری بیٹیوں اور بیٹوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم بھی پڑھیں. نماز ہم قائم کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں. ہر بندے کو یہ شکوہ اور شکایت ہے کہ نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، نماز میں خیالات کی یلغار ہمیں کسی ایک نقطے پر متوجہ نہیں کرتے. کیوں؟ میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس کو ہم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، وہ کالے ہوں، گورے ہوں، لال ہوں، پیلے ہوں، افریقن ہوں، کوئی بھی ہوں، توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن فہمی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، میرے عزیزی بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ عربی پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، زیادہ نہیں، ابتدا میں جو صورتیں 10-12 یاد ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ قدر، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کے ترجمے یاد کریں. اور نماز میں کوشش کریں کہ جو کچھ آپ پڑھیں آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اس بات کی کوشش کریں، جدوجہد کریں، جتنا کچھ ہمیں قرآن یاد ہے اس کا ترجمہ یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے بھی
محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید میں جس طرح بھی تعاون فرمایا اور شرکت فرمائی، اللہ تعالی ان کے ہر قسم کے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں برکت عطا فرمائے، اور اس سعادت پر اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔